بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیوں پریشان رہتے ہیں، ہم کیوں بے سکون رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، روئے زمین پر رہنے والے، زندگی کرنے والے انسانوں کی زندگی میں آپ جا کر مطالعہ کریں تو کوئی خوش آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ سکون کی زندگی جی رہا ہو، پرسکون ماحول میں رہ رہا ہو، پرسکون زندگی گزار رہا ہو، اس طرح کے افراد یا نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے۔ جبکہ یہ ٹینشن پتھروں کے لیے نہیں ہے، نباتات کے لیے نہیں ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں ہم انسان ٹینشن میں رہیں، پریشان حال رہیں؟ کیوں؟ کیا ہم ایک پرسکون زندگی ہم نہیں گزار سکتے ہیں؟ پرسکون، پریشان سے باہر ہو کر ایک بہترین زندگی، خوشحال زندگی ہم نہیں گزار سکتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان؟ 2 دن کی زندگی ہے، کیوں پریشانی میں ہم گزاریں؟ یہ جو ہماری عمر ہے، اسی کوئی وہ ہے ہی نہیں، یعنی کوئی مدت ہی نہیں ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو مختصر، نہایت مختصر عمر، اس کو ہم بے سکونی کے ساتھ کیوں ہم کیوں پریشان رہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پریشان، دیکھیں، ہر انسان مختلف جہات سے پریشان ہے۔ ایک گھر کے اندر بھی ایک باپ اپنے حساب سے پریشان، ماں اپنے حساب سے پریشان، بہن اپنے حساب سے، بھائی اپنے حساب سے، بھابھی اپنے حساب سے، ہر کوئی، چھوٹے اپنے حساب سے، بڑے اپنے حساب سے، تعلیم یافتہ اپنے حساب سے، جو غیر تعلیم یافتہ وہ اپنے حساب سے، سیاسی افراد اپنے حساب سے، اور سماجی افراد اپنے حساب سے، ہر کوئی اپنے حساب سے۔ کوئی 1% کا پریشان تو کوئی 10% کا، کوئی 20% کا، کوئی 50، کوئی 100%۔ پریشان ہونے میں سب مشترک ہے۔ آخر پریشان کیوں؟ 2 دن کی دنیا، ہم کیوں پریشان رہیں؟ ایک وجہ پریشانی کی یہ ہے کہ اپنے پاس نہ ہونے کا احساس، دوسروں کے پاس ہونے کا احساس، یعنی جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ جو دوسروں کے پاس ہے، جو بھی ہو، وہ ان کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہونے کا احساس، تو یہ احساس بھی مجھے سکون کے ساتھ رہنے نہیں دیتا ہے، اور اپنے پاس نہ ہونے کا احساس، یہ احساس بھی مجھے سکون کی زندگی جینے نہیں دیتا ہے۔ اپنے پاس تو جو ہونا چاہے وہ ہے ہی نہیں، جو دوسروں کے پاس ہے وہ بھی نہیں، بس میں نہیں ہوں کی چار دیواری میں زندگی کر رہا ہوں، اور اس چار دیواری کے اندر میں اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہا ہوں؟ میں وہ انسان ہوں جس کے سامنے نہ ہونا ہے، جہاں دیکھوں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو، انسان جب نہ ہونے کا احساس کرتا ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو یہ نہ ہونا یعنی ایک کمزوری ہے، اور جب انسان کمزور ہوتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ جب کمزور ہوتا ہے تو اپنے اندر کمزوری دیکھتا ہے، تو جو کمزوری دیکھتا ہے اپنے اندر وہ پریشان ہوتا ہے، وہ سکون احساس نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلی وجہ، نہ ہونے کا احساس۔ دوسری وجہ پریشانی کی، ہم جڑ سے جدا ہے، ہم خدا سے جدا ہے، ہم خدا سے دور ہے۔ یعنی ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ ہمیں خدا کی بارگاہ میں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم باہر ہیں، ہم دور آ چکے ہیں۔ بچے کو اگر آپ ماں کی گود سے، جو امن کا گہوارہ ہے، سکون کا گہوارہ ہے، وہاں سے اگر آپ بچے کو جدا کریں تو وہ بچہ بے سکون ہوگا۔ کب اسے سکون ملے گا؟ ماں کی گود میں اس کو واپس کیا جائے، ماں کے نزدیک اس کو لے جایا جائے۔ جب تک ماں کی گود نہ ملے،
جب تک ماں کے پاس اپنے آپ کو نہ پائیں اس وقت تک یہ بچہ سکون کا احساس نہیں کرتا ہے. بچے کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ ماں سے ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ ماں کی گود سے ملتا ہے، ماں کے پیار سے ملتا ہے. تو جس طرح سے بچے کو والدین سے جدا کرنے کی وجہ سے، اس جڑ سے دور لے جانے کی وجہ سے بچے بے سکون ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم خدا سے دور آ چکے ہیں، دور جا چکے ہیں. اس وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہم اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے ہم دور ہو چکے ہیں. خوب انسان دور ہو جائے اور سکون وہ احساس کرے نہیں ہو سکتا. سکون صرف خدا کے پاس ہے. خدا منبع سکون ہے، خدا منبع آرامش ہے. وہاں پریشانی نہیں ہے، وہاں پر بے سکونی نہیں ہے. اگر ہم اس بے سکونی کو کم کرنا چاہیں، اس کی جگہ احساس سکون کرنا چاہے، تو اس فاصلے کو جو جڑ اور ہمارے درمیان، جڑ اور شاخ کے درمیان جو فاصلہ آ چکا ہے، اس کو ہم کم کریں، اس کو ہم جدا کریں. آئیں خدا کی بارگاہ میں، آئیں خدا کے پاس، پلٹیں خدا کی بارگاہ میں. جب بچے احساس کرتے ہیں کہ میں والدین کے پاس ہوں، میرے پاس میری ماں ہے، میرے پاس میرے باپ ہے، وہ پریشانی احساس بچے نہیں کرتے ہیں. جبکہ اس کے والدین ایک انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر ہزاروں پریشانیاں ہیں، ہزاروں کمزوریاں ہیں. اس کے باوجود بچے کے لیے وہ ماں ہے، بچے کے لیے وہ باپ ہے. لیکن خدا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ہر طرح سے مطلق ہے، کمال مطلق. تو جب میں اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پاتا ہوں تو میں کبھی بھی کسی چیز کے نہ ہونے کا میں احساس نہیں کر سکتا ہوں. میرے ساتھ خدا ہے تو سب کچھ ہے. ابھی کیوں میں پریشان ہوں؟ چونکہ اس خدا سے میں نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے، جڑ سے میں نے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ سے، اپنے سے میں جدا ہوں. میں کسی اور ماحول میں، یعنی حتیٰ میں نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں، میرے پاس کیا ہے. یعنی میں وہ نہیں ہوں جو ہونا چاہیے. میں نے اپنے آپ کو جس طرح سے پہچاننا چاہیے میں نہیں پہچان رہا ہوں، میں کسی اور کی شکل میں زندگی کر رہا ہوں. تو در واقع میں خود سے، اپنے سے میں دور ہوں. جو خود سے دور ہوگا وہ احساس بیگانگی کے احساس غربت کرے گا. جو خود سے دور ہوگا، جو اپنے سے دور ہوگا، وہ خوش نہیں رہ سکتا ہے. پلٹیں آپ اپنے پاس، آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ اپنوں سے دور ہے. یعنی اپنے جیسے، آپ کی طرح دوسرے انسانوں سے آپ دور ہے. ان کو آپ نہیں پہچان رہے ہیں، نہ ان کو آپ پہچان رہے ہیں، نہ ان کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو آپ پہچان رہے ہیں. یہ انسان کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. یہ بھی آپ کی طرح مخلوق خدا ہے، یہ بھی آپ کی طرح موجود ہے جس کو خدا نے خلق کیا ہے. یہ بھی آپ کی طرح اس کا رب خدا ہے، آپ کی طرح اس کا مالک خدا ہے. یہ کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے. چونکہ ہم اس انسان کو جو میرے سامنے ہے، جو میرے محلے میں ہے، جو میرے گھر میں ہے، جو میرے علاقے میں ہے، ایک غیر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ایک اجنبی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ایک بیگانہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، تو میں احساس ترس کرتا ہوں، احساس وحشت کرتا ہوں.
میں پریشانی کا احساس کرتا ہوں، بے سکونی کا احساس کرتا ہوں۔ یہ 4 وجہ۔ راہ حل کیا ہے بے سکونی ختم کرنے کے لیے؟ راہ حل کیا ہے؟ راہ حل یہ ہے کہ آپ ہونے کا احساس کریں، ہونے کا احساس کریں۔ کیا ہونے کا احساس کریں؟ میں دوبارہ وہی مثال دیتا ہوں، بچے کو صرف اور صرف، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صرف اور صرف ماں کا پیار چاہیے، ماں کی گود چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ماں کی گود اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے۔ جب بچہ احساس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ماں ہے، میرے پاس ماں ہے، میرے ساتھ ماں کا پیار ہے، ماں کی گود ہے، تو وہ کبھی بھی بے سکونی کا احساس نہیں کرے گا، چونکہ وہ احساس ہونے کا احساس کر رہا ہے۔ آپ ہونے کا احساس کریں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس خدا ہے۔ خدا جب آپ کے پاس ہے اور اس ہونے کا جب آپ احساس کریں، خلوت میں، جلوت میں، سامنے، پیچھے، کمرے کے اندر، کمرے کے باہر، تنہائی میں، اجتماع میں، ہر جگہ جب آپ کے ساتھ خدا ہونے کا احساس کرے، خدا کے پاس ہونے کا احساس کرے، تو اس شخص کو کس چیز کی فکر ہے، پریشانی ہے؟ جب خدا اس کے پاس ہے تو سب اس کے پاس ہے، ساری چیزیں اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ باقی پروردگارہ، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ جب خدا آپ کے پاس ہے تو دنیا آپ کے پاس ہے، جب خدا آپ کے پاس ہے تو آخرت آپ کے پاس ہے، جب خدا آپ کے پاس ہے تو ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ ہونے کا احساس کریں، ہونے کا احساس کریں۔ اور اپنے پاس جو چیزیں ہیں اس کے ہونے کا احساس کرے، یعنی وہ خدا جس کے ساتھ میں ہوں، اس خدا نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کو نہ دیکھیں، آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ دیکھیں۔ سب سے بڑی نعمت آپ کا وجود ہے، سب سے بڑی نعمت آپ کی صحت ہے، آپ کی سلامتی ہے۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھیں، جو آپ دیکھیں، گنیں جو آپ کے پاس ہے۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی جستجو میں آپ کیوں نکلتے ہیں؟ اصلا آپ یہ تصور نہ کریں میرے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ یہ تصور کریں میرے پاس سب کچھ ہے، چونکہ خدا ہے۔ اور چونکہ خدا ہے، خدا نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، بس یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ اور جس کے پاس سب کچھ ہوگا خدا کی وجہ سے، وہ کس طرح سے پریشان ہو سکتا ہے؟ ہونے کا احساس۔ اور دوسروں کے پاس جو چیزیں ہونے کی وجہ سے ہم احساس کرتے تھے کہ ہونے کی وجہ سے پریشان، دوسروں کو آپ اپنے سے جدا کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ بھی مخلوق خدا ہے، وہ بھی آپ کی طرح ایک انسان ہے۔ جب آپ دوسرے کو اپنی طرح دیکھتے ہیں، اپنے جیسے دیکھتے ہیں، وہ بھی عبد خدا ہے، وہ بھی مخلوق خدا ہے، وہ بھی بندہ خدا ہے، تو جس طرح سے آپ کے پاس کسی چیز کے ہونے سے آپ نے خوش ہونا تھا، اپنے جیسے اپنے بھائی کے پاس، بہن کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، دوست کے پاس، انسان ہونے میں تو دوسرے سب آپ کے ساتھ مشترک ہے۔ تو دوسروں کے پاس کسی چیز کے ہونے پر نہ فقط آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان حسد کرتا ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ خدایا شکر کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے، اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے، اس کے پاس بھی یہ نعمت ہے، وہ بھی میرے طرح ایک انسان ہے، وہ بھی میری طرح تیرا ایک بندہ ہے۔ بنابراین جب دوسروں کے پاس ہونے کے حوالے سے انسان حسد نہ کرے، پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ خوش ہو جائیں، احساس خوشی کرے، اور اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو دیکھ کر انسان احساس نہ ہونے کا احساس نہ کرے۔ اور سب سے بڑی نعمت کہ آپ کے پاس خدا ہے، خدا ہے۔ جب انسان اس جڑ سے
اس جڑ سے جڑتا ہے اور اس جڑ کے ساتھ جڑے ہونے پر جب وہ اظہار خوشی کرتا ہے اور اپنے پاس خدا کو پاتا ہے، خدا کو دیکھتا ہے، تو جو عند اللہ ہوگا، جو پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہوگا، وہ تمام تر مشکلات میں ہونے کے باوجود، تمام تر پریشانیوں میں ہونے کے باوجود بے سکون نہیں ہو سکتا ہے۔